ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اگر رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے، رمضان کا مقام کیا ہے، رمضان کا درجہ کیا ہے، رمضان کا رتبہ کیا ہے، تو وہ تمنا کرنے لگ جائیں کاش پورا سال رمضان ہو جاتا۔ صحابہ کرام نیکیوں کی حدیث ہے، صحابہ کرام اعمال کا شوق رکھنے والے تھے، چنانچہ ایک صحابی ہے کبیرہ خزاعہ کے، وہ طرف پہ کہ اللہ کے نبی ہمیں رمضان کی حقیقت بتلائیے، رمضان کی فضیلت بتائیے، رمضان کا درجہ اور رتبہ بتائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ سنو، رمضان کے آنے پر پہلے دن عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا سے ایک سریلی آواز نکلتی ہے، درختوں کے پتے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جس سے ایک نغمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جنت پکار اٹھتی ہے، ہمیں پورا سال سجا دیا گیا، ہمارے اندر رہنے والوں کو جلدی جلدی بھیج دیجیے۔ چنانچہ جنت سے جنت کی حوریں پکار اٹھتی ہیں، اللہ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے ہمیں پورا سال سجایا گیا ہمارے خاندانوں کو بھیج دیجیے۔ فرمایا اللہ جل شانہ ایک روزہ رکھنے پر روزہ دار کی جنتی ایسی حور سے شادی کرتے ہیں، اس حور کے جسم پر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا کلر الگ ہوگا، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ ہوگا، اور ہر جوڑے کو 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی۔ اس حور کی خدمت کے لیے اللہ جل شانہ نے 70,000 خادم اور 70,000 نوکرانیاں پیدا کی ہیں، اور ہر نوکر اور خادم کے ہاتھ میں سونے کا ایک پیالہ ہوگا، وہ پیالہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ہر قسم کے کھانے ہوں گے۔ جب اس میں سے روزہ دار ایک لقمہ اٹھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، دوسرے کو اٹھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا، آخری لقمہ اٹھائے گا اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ اس روزہ دار کے لیے اور اس کی جنتی حور، اس کی جنتی بیوی کے لیے زمرد کا ایک تخت بنائیں گے، اس تخت پر 70 بستر ہوں گے جو نرم و نازک ریشم کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک روزہ دار کی ایک روزہ رکھنے کا اجر ہے۔